الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المقدس على مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال في موضع آخر: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا اس کی حقیقی مقدار، حقیقی تعداد تو پیدا کرنے والی ذات خود بھی جانتی ہے. ہر دور میں مختلف قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہے گی. اس وقت جو اپنے آپ کو دنیا سائنس کے بادشاہ سمجھتے ہیں، جو دنیا سائنس کا نامور ادارہ ہے امریکہ میں ناسا، ان کے بقول اس وقت تک جو مخلوقات، مختلف قسم کی مخلوقات دریافت ہوئی ہیں،
ان کی مقدار کم و بیش 40 لاکھ ہے، اور یہ وہ مقدار، وہ تعداد نہیں ہے جس پر بریک ہے، کل کو یہ تحقیق بدلے گی اور یہ مقدار اس سے بھی زیادہ سامنے آئے گی، یہ تعداد بڑھے گی۔ تو اس لیے میں نے عرض کی کہ اللہ کی مخلوقات کی کل تعداد کتنی ہے یہ اللہ خود ہی جانتا ہے، باقی یہ اندازے لگتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں جن کی حقیقی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے یوں کہیں گے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات، ان سب میں سب سے افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سب سے افضل ترین اور عظیم ترین مخلوق انسان ہے۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ انسان کو عزت اور شرف عطا کیا، اسے مقام عطا کیا۔ اس کے دلائل ہے کہ ساری مخلوق میں انسان افضل ہے، انسان اعلیٰ ہے، انسان ارفع ہے، انسان بلند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے مختلف دلائل آئے۔ قرآن کریم پہلا پارہ سورۃ البقرہ، پہلا پارہ اور چوتھے رکوع کی پہلی آیات میں انسانیت کی عظمت کی ایک دلیل آئی ہے کہ انسان ساری مخلوق میں افضل کیوں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن انسان ان سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان ساری مخلوقات میں سے جب زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا، جو زمین پہ آ کر اللہ کے احکام زمین پر نافذ کرے، اس کام کے لیے اللہ نے انسان کا انتخاب کیا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے انسان کو چنا۔ جبرائیل کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، کسی جن کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے انسان اول جناب آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اور قرآن نے اس پس منظر کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو میری زمین پہ جا کر میرا نظام نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے دیکھا انسان کا خبیر، جس کے اندر آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ سارے عناصر موجود ہیں۔ تو انہوں نے پہلے جنات کو دیکھا تھا جو ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہے اور ان کی فطرت میں شرارت ہے۔ انسان میں بھی النار کا مادہ موجود ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ الہ العالمین آپ اسے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا،
آپ کی تسبیح اور تحمید تو ہم کر رہے ہیں، آپ کی عظمتوں کے ترانے تو پڑھے جا رہے ہیں، پھر اسے بنانے کی کیا ضرورت ہے جس کے خمیر میں نار موجود ہے؟ یہ فتنہ اور فساد کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ سارے کام تسبیح اور تحمید اور ذکر سے نہیں چلتے، کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے۔ زمین پر میرا نظام صرف تسبیح اور مصلح سے نافذ نہیں ہوگا، یہ ہاتھ میں تلوار اٹھا کر زمین پر میرا نظام عدل قائم کرے گا۔ اور پھر جناب آدم کو سارے فرشتوں سے سجدہ کروا کر ان کی عظمت ان پر عیاں کر دی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرشتوں سے سجدہ کروایا جناب آدم کو تعظیم اس شریعت کی بات ہے، اور انسان کی عظمت واضح کی کہ یہ تم سے بہتر اور تم سے افضل ہے۔ تو ایک دلیل قرآن کریم سے میں نے یہ عرض کی کہ انسان سب سے ساری مخلوق میں انسان افضل ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور دوسری دلیل بھی قرآن سے کہ انسان ساری مخلوق میں افضل ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے قرآن کریم سے۔ یہ 23واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ صاد، اور سورہ صاد کا یہ بالکل آخری رکوع ہے۔ رب العالمین انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور بڑا پیارا حسین بہترین دل نشین انداز ہے۔ فرمایا خلقتہ بیدی، ارے انسان اتنا عظیم ہے، یوں تو ساری مخلوقات کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، لیکن رب العالمین یوں فرماتے ہیں لوگوں دیکھو نا، میں نے کن کہا تو آسمان بنا، کن کہا تو زمین بن گئی، امر کن سے ستارے چمکنے لگے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر کن سے چاند کو درخشانی مل گئی، ستاروں کو لمانیت مل گئی، سورج کو حرارت مل گئی، ساری مخلوقات کو اللہ نے اپنے امر کن سے بنایا، اور اللہ کی بے شمار مخلوق میں انسان وہ عظیم مخلوق ہے جس کے متعلق رب فرماتے ہیں انسان میں نے تجھے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے سجایا ہے۔ خلقتہ بیدی، کیا اعزاز ہے انسان۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنی قدرت کے شیان شان ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کسی مخلوق کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، صرف انسان ہے جسے کہا میں نے اس کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ دو دلیل۔ تیسری دلیل، انسان عظیم کیوں ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ انسان کی عظمت کی ایک بہترین اور عظیم وجہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ اتنی عظیم ہستی جن پر مخلوق کی ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، انہیں اللہ نے انسانوں میں سے بنایا۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، جس میں رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کامل اور انسان اکمل ہونا بیان کیا اور انسان ہونا بیان کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
بعث فيهم رسولا من انفسهم فرمایا البتہ تاکید یقینی بات ہے، پکی بات ہے، گویا قسمیہ معنی بن گیا جب دو تاکیدیں جمع ہو گئی۔ رب العالمین قسم اٹھا کے فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایمان والوں پر احسان کیا جب میں نے ان میں اپنا عظیم رسول بھیجا جو انہی کی جنس سے ہے، من انفسہم، جو ان سے ہے، یعنی مومنین پر، انسانوں پر اللہ نے احسان کیا کہ انہیں وجود محمد کی صورت میں اپنی عظیم نعمت عطا کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات یا فرشتوں سے نہیں، انسانوں سے پیدا کر کر، انسانوں سے پیدا فرما کر انسانیت کی عظمت کو چار چاند لگا۔ یہ بھی انسان کی عظمت کی دلیل ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور انسان اکمل ہیں، بلکہ وہ انسان اکمل ہیں جن کے قدموں میں آتے ہیں تو حیوان بھی انسان بن جاتے ہیں۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، خود رب کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر تھے، اور جب آمنہ کے لال کے مقدس قدموں سے وابستہ ہو گئے تو فرشتوں سے بہتر ہو گئے۔ تو یہ انسانیت کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب چوتھی دلیل سنو، انسان عظیم ہے ساری مخلوق میں، کیوں؟ بنانے والا کون؟ اللہ۔ بنانے والا قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے اس سے خوبصورت اور عظیم بنایا ہی کوئی نہیں۔ یہ آخری پارہ ہے، سورہ تین ہے، جو تقریباً مسلمانوں کو یاد ہے۔ رب قسمیں اٹھا کے، اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو بات پکی ہے، لیکن جب بہت زیادہ تاکید مقصود ہوتی ہے پھر رب قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھا کر انسانیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے انجیل کی، اور میں ان چیزوں میں نہیں کہتا کہ اس کی قسم کیوں اٹھائی اور اس کی قسم کیوں اٹھائی، یہ عنوان نہیں۔ فرمایا قسم ہے انجیل کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی جہاں پر جناب موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے امن والے شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن، البتہ تاکید چار قسمیں اٹھائی رب العالمین نے، اور پھر دو تاکیدیں لائی، لام بھی اور قد بھی۔ اور علماء نحو گرامر والے کہتے ہیں، عربی گرامر والے جب دو تاکیدیں جمع ہو جائیں معنی قسمیہ بن جاتا ہے۔ گویا رب العالمین نے 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لوگوں جب تمہاری نظر میری مخلوقات پہ پڑے گی، میری قدرت کی بنائی ہوئی کائنات پہ پڑے گی، تمہیں بہاریں نظر آئیں گی، رنگینیاں نظر آئیں گی، حسن و جمال نظر آئے گا، کمال نظر آئے گا، رونقیں نظر آئیں گی، حدائق نظر آئیں گے، باغیچے نظر آئیں گے، ہر طرف میری قدرت کے کمالات نظر آئیں گے، ہر طرف پوری کائنات میں بکھرے ہوئے میرے کمالات اور میری قدرت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ فرمایا لوگوں جب تم کائنات
کائنات کی رنگینیوں کو دیکھو گے، کائنات کی بہاروں کو دیکھو گے، میں قسمیں اٹھا کر رب کہتا ہوں پوری کائنات میں کوئی منظر اتنا خوبصورت نہیں جتنا میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ ساری کائنات میں خود بنانے والا کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی منظر، کوئی رنگینی کہیں پر اتنا حسن نہیں ہے جتنا حسن میں نے انسان میں رکھا ہے۔ اب اگلی بات سمجھو، ایک ہے انسان کی بناوٹ کا حسن، بنانے والا کہتا ہے اس جیسی بناوٹ مخلوق میں سے کسی کی نہیں، یہ سب سے حسین ہے، یہ سب سے عظیم ہے۔ ایک ہے اس کے کردار کا حسن، بنانے والے نے ہماری اعضاء کی تخلیق ساری کائنات سے بہترین کی، کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر انسان دنیا میں آ کر اللہ کی مان کے چلے تو درجے میں بھی کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، فضیلت میں بھی کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر یہ رب کی مان کے چلے تو اس کی بناوٹ بھی حسین، اس کا کردار بھی حسین بنتا ہے اور اس کا درجہ بھی احسن ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ انسان میں نے تجھے بنایا احسن، احسن سپرلیٹو ہے، اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہے اتنا بہترین بنایا کہ مخلوق میں اس کے بہترین ہونے کو کمال درجے کا بیان کرنے کے لیے بندوں کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں۔ اب رب یہ چاہتے ہیں، درود شریف پڑھیں، انسان کو بنایا سب سے بہترین، اور انسان کو جو دین دیا اسلام وہ بھی ہے سب سے بہترین، وہ بھی اتنا بہترین ہے کہ اس کے حسن کے کمال کو بیان کرنے کے لیے اردو ڈکشنری میں لفظ کوئی نہیں، اور یہ بھی میری اپنی رائے نہیں ہے، یہ 5واں پارہ ہے اور سورۃ النساء ہے اور آیت کا نمبر قریباً 160 کے آگے پیچھے ہوگا۔ یہاں رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بہترین دین کسی کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے لیے اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کا دین سب سے بہترین ہے۔ تو ہمیں جو دین دیا اسلام، احسن انسان بہترین، جس کو رب نے اعضاء کی بناوٹ میں بہترین بنایا، وہ جب بہترین دین کو قبول کرتا ہے نا، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو آپ نے لے کر امت کو دیا ہے وہ سب پر حق ہے، ہم دل و زبان سے تسلیم کرتے ہیں، یہی اسلام ایمان ہے مختصر، اسے ہم مانتے ہیں۔ اب اگلا مطالبہ رب کا یہ ہے کہ یہ دل و زبان سے ماننے کے بعد تو بہترین ہونے کی بلندی پر پرواز تب کرے گا جب تیرا عمل بھی بہترین ہوگا، اور یہ بھی عمل بہترین کا مطالبہ کیا رب نے۔ سورہ ملک ہے
29واں پارہ سورہ ملک کی دوسری آیت میں ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کی شاہی ہے، پوری کائنات کا راج ہے۔ فرمایا وہ ذات کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، اس نے موت اور حیات کا نظام بنایا تاکہ دنیا پر واضح کر دے کہ میرے دربار میں بہترین اعمال لے کے کون آتا ہے، جسے اپنی قدرت کے شایان شان ہاتھوں سے بناوٹ میں بہترین بنایا، جسے بہترین دین اسلام عطا کیا، اس سے مطالبہ کیا کہ میرے بندے تجھے دنیا میں نے بھیجا ہے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جب تو میری عدالت میں آئے تو اعمال بھی بہترین لے کے آئے، اور بہترین عمل کون سا ہوگا؟ جس عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہوگی، اور جس عمل کے طریقے پر مہر محمد مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بہترین جسے تخلیق میں بہترین بنایا، اسے بہترین دین اسلام دیا اور اس سے بہترین عمل کا مطالبہ کیا۔ پھر اعمال تو بہت سارے ہیں، اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں سکھایا پڑھایا گیا کہ لوگوں کو قرآن سناؤ یا اللہ کے نبی کا فرمان سناؤ، تو یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل، یوں تو ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو وہ پسندیدہ ہے، لیکن ان سارے اعمال میں سب سے بہترین کون سا عمل ہے؟ تو خود رب اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ یہ 24واں پارہ ہے اور سورۃ حامیم سجدہ ہے اور مشہور آیت ہے، تبلیغ والوں کو تو یاد ہوگی۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا سب سے بہترین عمل اس بندے کا ہے جو خود اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی گردن جھکا لیتا ہے اور مخلوق خدا کو، انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو مخلوق کو رب کی پہچان کرواتا ہے نا۔ سب سے سارے اعمال میں اس کا عمل بہترین ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی سمجھ لیں، لوگوں کے رب کی طرف بلانے والا، لوگوں کو، مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دینے والا داعی، سب سے بڑی دعوت کون سی ہے؟ سب سے عظیم اور مکمل ترین دعوت کون سی ہے؟ جسے آج غریبوں نے لیا اور امیروں نے چھوڑ دیا۔ یہ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میرے سامنے تو کوئی بندہ نہیں ہے نا کہ میں کسی کو دیکھ نہیں رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے طنز کر رہے ہیں، کیونکہ آج انحطاط زمانہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک خطیب صاحب کو فارغ کیا ایک جگہ سے، انتظامیہ نے کہا جی یہ دعا کرتا ہے کہ جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے یا اللہ کو ہدایت نصیب فرما، تو ہمیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں طنز کرتا ہے، تو اس لیے اس کو فارغ کر دو۔ تو بھائی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو کسی کو نہیں دیکھ رہا اور اکثر آپ کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں۔ سب سے مکمل دعوت کون سی ہے؟ میں آپ کو حدیث سے بتلا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ کامل اور اکمل دعوت کون سی ہے؟
اللہم رب هذه الدعوة التامة. کب پڑھتے ہیں؟ اذان کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة. اے اس کامل دعوت کے رب. یہ اذان کامل اور مکمل دعوت ہے. مؤذن بہت بڑا داعی ہے جو مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، انسانوں کو رب کا تعارف کرواتا ہے اللہ اکبر کہہ کر. اور یہ وہ کام ہے جو آج کل بڑے لوگ نہیں کرتے، اور بڑے لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں. مولانا صاحب تو کہتے ہیں یار کسی طالب علم کو کہہ دو اذان دے، اور چودھری صاحب تو وہ کہتے ہیں یار بابا جی کو کہہ دو اذان دے. اور میرے جیسا کوئی خطیب ہو جس کو چند لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے چاچا میر خان کی ڈیوٹی ہے، میری تو ڈیوٹی جمعہ پڑھانا تقریر کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامات میں ہے کہ بڑے بڑے لوگ اذان نہیں دیں. تو ہم میں سے کس کس پر یہ فٹ آتا ہے ہم دیکھ لیں. بڑا پہلی صف کا نمازی ہوگا، حاجی صاحب ہوگا، چودھری صاحب ہوگا، اس کو کون اذان دو، میں قدر نہیں دیتی. یہ کامل دعوت کا حال ہے. اور یاد رکھو جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے، جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی تکبیر کی صدائیں اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی صدائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدائیں اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں جاتی ہیں، قیامت کے دن یہ ساری مخلوق اس کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ تیرا منادی تھا، یہ تیرا تعارف کرواتا تھا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ رب کی طرف بلانے والا تھا. اس لیے اذان دیا کرو، اقامت کہا کرو. یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اکمل ترین دعوت ہے، مکمل دعوت ہے. لیکن اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ اور کوئی دعوت ہے ہی نہیں. دعوت کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جسے مکمل ترین کہا ہے اپنے الفاظ میں وہ اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ ہے اذان. اچھا یہ بھی بات سن لو، لوگ اذان کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کو بتاؤ نا مسئلہ کہ بھائی اذان کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اذان کے بعد کلمہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو کلمے کے منکر ہیں. تو بھائی الٹا نہ سمجھے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور ہماری مین کتابوں میں یہ ہے. ہماری جو مین اسٹریم کی کتابیں ان میں یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے اذان کی تفصیل بیان کی اور اس میں آخر میں فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھے اور میرے لیے وسیلہ اور فضیلت کی دعا کرے، اور جو یہ کرے اس کے لیے فرمایا حلت لہو شفاعتی. جو صاحب ایمان مرد ہو یا عورت ہو جو یہ کرے گا اس کی برکت سے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہو جائے گی. تو اس لیے اذان کے بعد درود اور دعا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں اگر ایسی جگہ ہیں جہاں سے جواب دیا جا سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ غسل خانے میں کھڑا ہے تو وہ وہاں سے جواب نہ دے، وہاں نہیں، جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں جواب دینا ادب کے خلاف نہیں ہے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ کہیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں. اگر مسجد سے باہر ہے اور اگر مسجد کے اندر ہے تو یہی لفظ کہہ دیں. اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت کہیں. یہ جواب دیں اور آخر میں درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں. یہ طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے. اور اگر آپ اپنی مرضی سے اذان ختم ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں ہے.
بہرحال آپ جو بھی کہیں گے کلمے کے منکر ہے یا درود کے منکر، وہ تو لوگوں کی مرضی ہے نا، لیکن جو میں نے حدیث میں آپ کا فرمان پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ کامل دعوت، اذان مکمل دعوت ہے۔ اذان دینے کے لیے محنت کرو، اذان سیکھا کریں۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ اذان غلط ملت بھی بہت دیتے ہیں، اس کے تلفظ سیکھتے کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے لوگوں سے جو ائمہ مساجد ہیں اور جو اچھا پڑھ سکتے ہیں اور تجوید و قرات کو جانتے ہیں، ان سے لوگوں کو، خاص کر چھوٹے بچوں کو اذان کی مشق کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی تکبیر بلند کرے تو صحیح کرے۔ بہرحال انسان سب سے عظیم ہے، بناوٹ میں بھی اور کردار میں یہ سب سے عظیم کیسے بنے گا؟ جب اللہ کے سب سے بہترین دین کو تسلیم کرے اور سب سے بہترین عمل کرے اور بہترین اعمال میں رب کی پہچان، رب کا تعارف کروائے، تو یہ بناوٹ میں بھی بہترین ہے، کردار میں بھی بہترین بنے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان نے کی اپنی مرضی، اسے کوئی پرواہ نہیں رب نے کیا کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا، بس یہ من مانی زندگی گزارے، تو یہ بناوٹ میں تو ہے احسن، بناوٹ میں تو ہے بہترین، لیکن اگر خدا اور رسول کی پہچان پیدا نہ کی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتا رہا، تو بناوٹ میں بہترین ہونے کے باوجود درجے میں بدترین ہو جائے گا۔ اور یہ بھی میری رائے نہیں ہے، یہ نہ کہنا فتویٰ دے دیا، قرآن ہے، یہ بھی، یہ 9واں پارہ ہے اور سورہ اعراف ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو رب کی نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، بظاہر شکلاً آنکھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، اور حرکت قلب چیک کرو تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بالکل فٹ ہے۔ رب کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں کے اندر سمجھ کا مادہ کوئی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، چہرے پر بڑی بڑی دو آنکھیں موجود ہیں لیکن حق کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس کے چہرے کے ساتھ، سر کے ساتھ کان موجود ہیں لیکن حق کی بات سننے سے محروم ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، نہیں، جانور بھی جس کا کھاتا ہے اس کے سامنے دم ہلا دیتا ہے۔ ایک کتے کو ایک جناب چپاتی روٹی کی ڈال دے، ساری رات آپ کی نوکری کرتا ہے۔ رب کہتا ہے جو میرا کھا کر میری نافرمانی کرتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان میں بھی وفا موجود ہے لیکن اس نے اس کی حد بھی کراس کر دی ہے۔ فرمایا ام تحسبوہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، ان اکثرہم لا یعقلون، جن کی اکثریت بناوٹ میں حسین ہونے کے باوجود عقل سے خالی ہے، عقل سے خالی ہے۔ انہم الا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، بلکہ فرمایا بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ کون ہے یہ؟ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو معبود بنا لیا ہے۔ یہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مرضی کا دین مانتے ہیں جو ہمارے رواجوں سے نہ ٹکرائے اور ہماری خواہشات سے نہ ٹکرائے، اس دین کو ویلکم، اور جو ہمارے رسم و رواج سے ٹکرا جائے اور ہماری طبیعت سے ٹکرا جائے تو وہاں کہتے ہیں جناب روشن خیالی کا دور ہے۔
تو یہ خواہشات کو جس نے معبود بنایا اور رب کے احکام چھوڑ دیے، وہ خلقت میں تو بہترین بنایا تھا اللہ نے، لیکن کردار میں وہ جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ دیکھیں نا، انسان کے اندر حقیقی بلندی صفات سے آتی ہے۔ دیکھو ابو لہب کون ہے؟ قریشی ہے، اور کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین قبیلہ قریش ہے، جس میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ قبیلہ کائنات میں سب سے بہترین ہے، اور ابو لہب اسی کا فرد ہے۔ اور بناوٹ میں اللہ نے حسین بنایا، اور اتنا حسین کے نام تو عبد العزیز ہے۔ کہتے ہیں ابو لہب شولوں والا، اس کی پیشانی سے حسن و جمال کے شولے نظر آتے ہیں، تو بناوٹ میں بہترین ہے لیکن کردار میں لعین ہے، کردار میں اتنا گندا ہے کہ رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ برباد ہو گیا۔ اور بناوٹ میں ظاہری طور پر اور عرب میں اس وقت جس قوم کو سب سے نیچ سمجھا جاتا تھا نا، آج بھی ہمارے معیارات ہیں، اگرچہ اسلام کا یہ نظریہ نہیں کہ فلاں موتی ہے، فلاں مصلی ہے، میراثی ہے۔ اسلام کسی کو اس پیشی کی بنیاد پر حقیر سمجھنے کی مخالفت کرتا ہے، لیکن آج بھی یہ معیارات۔ اس وقت سب سے نیچ قوم جس کو سمجھا جاتا تھا وہ ہے حبشی۔ حضرت بلال رنگ مبارک کالا ہے، بظاہر ہونٹ مبارک موٹے ہیں، چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، لیکن اس شخص نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر اپنے کردار کو بہترین بنایا، اپنی صفات کو جو نکھارا۔ ابو لہب سگا چچا ہونے کے باوجود برباد ہو گیا، مٹ گیا، اور بلال عربی حبشی ہونے کے باوجود اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ یہ مجلس میں آتا تھا تو عمر جیسا عظیم انسان لوگوں کو کہتا تھا جاء سیدنا بلال، لوگوں ہمارا سردار بلال آ گیا۔ یہ صفات سے بہترین بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بہترین بنایا خلقت میں، ساری مخلوق میں کوئی قسم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر ہمیں کہا کہ تم کردار کو بہترین بناؤ گے تو درجے میں اور آخرت کی نوازشات میں بھی کوئی مخلوق تمہارا مقابلہ نہیں کرے گا۔ جو اپنے آپ کو بہترین بنائے گا کردار میں، تخلیق میں اور بناوٹ میں تو اللہ نے بنا دیا، کردار بنانے کے لیے ہمیں اختیار دیا کہ تم بنا کے آ۔ جو اپنے آپ کو بہترین بنائے گا وہ 6 مرحلوں میں عزت پائے گا، 6 مرحلوں میں عزت پائے گا۔ کہاں؟ دنیا میں اطمینان ملے گا، موت کے وقت راحت ملے گی، قبر میں وسعت ملے گی، حشر میں 50,000 سال کے طویل دن میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، میزان پہ جا کر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، اور جنت میں مسکراتا ہوا نبیوں کے پڑوس میں جگہ پائے گا۔ یہ ساری جگہوں پر کامیابی ملے گی، اپنی صفات کو نکھارنا ہوگا۔ ہم کوئی جانور نہیں ہے کہ اپنی مرضی پر کھاتے رہیں پیتے رہیں۔ جانوروں کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے عظیم بنایا تو اس کو اپنا اب دین عطا فرمایا ہے کہ اس کو مان کے چلنا۔ اور سمجھو، انسان کو اللہ نے عظیم بنایا اتنا کہ ساری مخلوق کو اس کا خادم بنایا، ساری مخلوق کو اس کی نوکری پر لگایا، اسے کہا، تجھے کہا، مجھے کہا، ساری مخلوق تیری نوکر ہے، تو بہترین ہوگا جب تو میرا نوکر رہے۔ تو ہمیں اللہ کی نوکری کرنی ہے۔ لوگ لوگوں کی نوکری کرتے ہیں اور ان کی خاطر پتہ کیا کیا مشقتیں اٹھاتے ہیں،
کاش کہ ہم اللہ کی خاطر خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں گے، خدا کی قسم فرشتے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کاش کہ یہ احساس زندہ ہو۔ لوگ لوگوں کے لیے گناہ چھوڑتے ہیں، رب کے لیے نہیں چھوڑتے، اور یہاں تک کہ لوگوں کے لیے گناہ کر لیتے ہیں، اللہ کا حیا نہیں کرتے۔ جن کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، موت کے بعد تمہارے اوپر آنسو بھی نہیں بہائیں گے۔ یہ تو بے وفا دنیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو منا کے چلو، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کے چلو، تو یقیناً میرے سامنے قرآن کی آیات آ رہی ہیں، حدیث کی روایات آ رہی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے ہم اللہ کی مان کے چلیں، موت آتے ہی اللہ کی رحمت استقبال کریں۔ تو بہرحال یہ مختصر سا عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ کرے ہمارے دل میں اترے۔ آخر میں یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ پرسوں اتوار کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مفتی جاوید صاحب کا جو ادارہ ہے جامعہ ابو ذر غفاری، یہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ایک پروگرام ہو رہا ہے، جس میں خطیب ہیں مولانا ظہیر احمد ظہیر مدظلہ العالی۔ ان کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر بیان ہوگا، اور ثناخان مصطفیٰ جناب عمر فاروق صاحب ہیں، وہ نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے، تو اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں جہاں ہمیں دینی معلومات دی جاتی ہے اور دین پر چلنے کے لیے ترغیبی پروگرام ہوتے ہیں، جن میں ہمیں سعادت سمجھ کر شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق میں صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder.